بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے نکال دی جائے گی، اور ان قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، وہ کبھی بھی بے سہارا نہیں رہنے دے گا۔ ضروری نہیں کہ تمہیں ٹھیک شخص سے ہی محبت ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص برا ہی ہو، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقدر میں نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ ہر شے پر قادر ہے، برے کو بہتر بنا سکتا ہے اور بہتر کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ پھر تم کیوں ضد پر اڑے ہو؟ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ خود کو وقت دو، رب پر بھروسہ رکھو، کس کو کب اور کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور در حقیقت وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ کیا تم نے سوچا ہے کبھی کتنی اذیت، کتنی تکلیف، کتنا درد ہوگا اس دل میں جو اس لڑکی کے سینے میں دھڑکتا ہے، جو کبھی رو رو کر تمہیں اپنے اللہ سے مانگتی تھی، جو نمازوں اور دعاؤں میں تمہیں مانگتی تھی؟ وہی لڑکی اب تمہارے رویے کی وجہ سے گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے تمہیں بھولنے کی دعا کرتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں بھی محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہیں تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اس کا نام ذرا دل سے لو، دل کی گہرائی سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگے، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچوں کے گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو اس ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود اس مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بھی بنا دیتا ہے۔ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرواتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے نا یہ پڑھ کے؟ اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ کچھ دروازے ہم رو رو کر کھلوانا چاہتے ہیں مگر اللہ وہ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہ تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے؟ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہی سے سکون ملے گا، حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے سکون کا باعث نہیں بن سکتا جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ اس محبت میں سکون نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی رضا کبھی بھی نہیں ہوتی، تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس کی طرف بھاگتے ہیں، اور مت بھولو کہ یہ دل وہی جوڑ سکتا ہے بس جس نے بنایا ہے۔ تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بلا؟
समुंदर के बीच खड़े शख्स को इस बात से क्या गर्ज कश्ती आर लगेगी या पार, इसे तो बस ये यकीन होना चाहिए मैं डूब भी गया तो ये मेरे लिए आर या पार जाने से बेहतर होगा। यही तो एतबार का इम्तिहान है। अल्लाह जितनी मोहब्बत अपने बंदे से करता है ना, वो आपके गुमान से भी आगे है। हम सिर्फ वो देखते हैं जो ज़ाहिरी खूबसूरती है, जबकि अल्लाह ये भी जानता है आपके लिए क्या खूबसूरत है। यकीन करो, जिस दिन इस एतबार पर फैसला छोड़ोगे कि जो भी हुआ मेरे लिए वही बेहतरीन होगा, उस दिन ना सिर्फ आप बेचैनी से निकल जाएंगे बल्कि फैसला आपके यकीन से ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि अल्लाह सारी दुनिया और लोगों के दिलों समेत उनकी सोच बदलने पर कादिर है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो ला हासिल से मिलवा सकता है, वो बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहां नहीं जा सकती जहां से वो वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखें कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल सकता है। बदला लेना मेरी फितरत नहीं, बद्दुआ देना मेरी आदत नहीं। मुझे जिससे शिकायत हो, मेरा जिसने दिल दिखाया हो, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, एक लंबा सांस लेती हूँ और सब खुदा पर छोड़ देती हूँ। किसी का दिल ना दुखाओ, उसने सब्र करके अल्लाह पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। क्या हुआ अगर कोई छोड़ गया तो अल्लाह तो मौजूद है ना। क्या हुआ जो कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, अल्लाह तो करता है ना। क्या हुआ जो अगर सब भी खो चुके हो, अल्लाह तो पास है ना। और जब तक अल्लाह है तुमने कुछ नहीं खोया। सब खोकर भी अगर अल्लाह को पा लिया तो सब पा लिया तुमने। मकसद तो अल्लाह है ना, और अगर मकसद पास है तो नुकसान कैसा। लेकिन वो दर्द जो लोगों के जाने भी तुम्हें खोखला कर रहा है, वो दर्द तो साथ है, तो बांटो वो दर्द अपने अल्लाह से। गलत लोगों से मोहब्बत ही तो तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत तक ले जाती है, और जब तुम अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंच जाते हो तब अल्लाह तुम्हें उस इंसान से नवाजता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और जो तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह की पसंद तो कभी भी मामूली नहीं हो सकती। वो जानता है तुम थक गए हो, वो जानता है तुम सब्र कर रहे हो और अपनी दुआ की कबूलियत का इंतजार कर रहे हो। इतना सब कुछ होने के बाद तुमने अपनी आस उस रब से लगाई हुई है और उम्मीद भी अब तक खत्म नहीं हुई। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह दिल में बसता है और तुम्हारा दिल जानता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वो एक दिन तुम्हारी दुआ पर कुन फरमा देगा। ये हिम्मत, सब्र और तवक्कल सब अल्लाह ने दिया है। ये जो तुम इतनी मजबूती से इन कठिन रास्तों को तय कर रहे हो, इसकी हिम्मत अल्लाह ने ही तुमको दी है। ये जितने वसवसे आ रहे हैं ना तुम्हें, ये सब शैतान की वजह से है। मगर याद रखो कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो तुम्हें वसवसे देते देते थक जाएगा, और जब वो तुम्हारा यकीन इतना पुख्ता देखेगा तो खुद ही हार मान जाएगा। ये तुम्हारा एक ही दुआ पे अटके रहना और सब्र करना ही अल्लाह से कुन कहलवाएगा, और फिर आखिर दुआ के आगे तो नसीब भी हार जाता है ना। जो मेरी बहन भाई परेशान है, अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और सबकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।